دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو جیسے کہ تم راہی ہو یا پردیسی ہو۔ دنیا چند روزہ ہے، یہاں ہم جو کچھ کریں گے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ یہاں اس دنیا میں جو بھی ہے وہ مٹ جائے، باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ہی جنت ہے۔ یعنی ساری آزادیاں میسر ہیں مگر اس پابندی کے ساتھ کہ کہیں حلال و حرام کا رشتہ نظر انداز نہ ہو جائے۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی فاضل اور معزز مقرر جناب مولانا عبداللہ عبدالتواب مدنی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے اور وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ مولانا عبداللہ عبدالتواب حفظہ اللہ، ان کا تعلق نیپال سے ہے۔ نیپال میں ایک ضلع ہے کرشنا نگر، جھنڈے نگر، جو بالکل ہندوستان کے ضلع سدھارتھ نگر کے بارڈر پر ہے۔ آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت علمی اور دعوتی ہے۔ آپ نے اسی بارڈر پر نیپال کی سرزمین پر ایک لڑکیوں کا ادارہ قائم کیا ہے جو تقریباً 15 سال سے لڑکیوں کو تعلیم دے رہا ہے، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات۔ اسی کے ساتھ آپ ایک ماہنامہ نور توحید کے ایڈیٹر ہیں اور یہ ماہنامہ 20 سالوں سے مستقل پائیداری کے ساتھ توحید کی کرنوں کو اس دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرکز توحید نیپال کے آپ صدر ہیں۔ آپ کی شخصیت بہت متعارف ہے، خصوصاً اس ممبئی کی سرزمین پر بھی آپ کے بے شمار خطابات ہو چکے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ سے فارغ ہیں اور آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت داعیانہ ہے۔ ہم آپ کے اور محترم مقرر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فاضل مقرر سے آپ خود سنیں۔ آپ کا موضوع ہے دنیا، دولت اور فقر، اسلامی نقطۂ نظر میں آپ سنیں گے فضیلت الشیخ حفظہ اللہ مولانا عبداللہ عبدالتواب مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله وبث يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون محترم اسلامی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، موضوع بے حد حساس ہے، بہت اہم ہے۔ بمبئی جیسے شہر میں اس اہم موضوع پر اظہار خیال اپنے اندر بڑی ذمہ داری کا تقاضا رکھتا ہے، جس کی رعایت خود مجھے بھی کرنی ہے، اور آپ سے امید ہے کہ اس موضوع پر ہونے والی گفتگو پوری سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ہم انسانوں سے آباد کر دیا۔ مختلف زمانوں میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور پھر آخر میں چل کر سب سے بعد میں خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح دین سے متعلق تمام باتیں جو مسلمانوں کی ضرورت کی تھی آپ نے بتا دیں، اسی طرح سے اس دنیا سے متعلق بھی آپ نے بتایا کہ جس دنیا میں ہم ہیں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور اس دنیا سے ہمارا تعلق کس طرز اور کس انداز کا ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی اس دنیا کی حیثیت کو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو پھر دین سے ہمیں تعلق قائم کرنے میں مشکلات پیدا ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بہت ہی خوشنما ہے، بہت ہی شاداب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بہت پیاری ہے، بہت شاداب سی شے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب اس کی شادابی میں اگر ایک انسان کھو جائے تو پھر دین کے تقاضے مجروح ہوں گے۔ ایک شخص ہے جو اس دنیا کو کمانے میں اپنی ساری طاقت صرف کر دے، صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک، سوائے اس فکر کے اس کے سامنے کوئی اور فکر نہ ہو کہ یہ دنیا کیسے حاصل کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرمائی اور بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو جیسے کہ تم راہی ہو یا پردیسی ہو۔ ایک راہی، راہ چلتا ہوا آدمی، ایک مسافر، پردیس میں رہنے والا ایک آدمی زندگی کس طرح سے گزارتا ہے، اپنے گھر کا
اپنی بستی کا، اپنے شہر میں جو چیزیں اسے میسر ہیں غربت اور مسافرت کی زندگی میں اسے کم کر کے استعمال کرتا ہے، ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں، تو اس دنیا میں اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے جیسے کوئی راہی ہو یا کوئی پردیسی ہو۔ ایک مسلمان کو یہ حقیقت کبھی نہیں فراموش کرنی چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم جو کچھ کریں گے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں اس دنیا میں جو بھی ہے وہ مٹ جائے گا، باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جو نعمتیں یا برے لوگوں کے لیے جو سزائیں مقرر کر رکھی ہیں وہ چیزیں باقی رہیں گی، باقی یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک بار ایسا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چٹائی تھی، آپ آرام فرما رہے تھے، اس کے اوپر کوئی گدا نہیں تھا۔ ہم اور آپ بہت کم مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ بغیر بستر کے کسی چٹائی پر لیٹتے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس ذات کو کائنات انسانی کا سب سے معتبر اور سب سے باوقار انسان بنایا تھا، چٹائی پر بغیر کسی بستر کے آرام فرما رہے تھے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشانات ظاہر ہو گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ لو اتخذنا لک بطان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بہتر ہوتا کہ ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا لیتے، آپ اس پر آرام فرماتے۔ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں کان کے راستے سے دل میں نہیں، صفحہ دل پہ نقش کر لینا چاہیے۔ فرمایا کہ آپ نے مالی والدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا، اس دنیا میں میری مثال تو اس طرح سے ہے، اس دنیا میں میرا رہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک انسان راہ چلتے ہوئے کسی سایہ دار درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ جائے اور پھر اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس طرح سے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذہن سازی فرمائی تھی اور بتایا تھا کہ جس دنیا میں رہ رہے ہو کی حیثیت کبھی فراموش نہ ہونے پائے۔ ایک بار ایسا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چٹائی تھی، اس کے اوپر کوئی گدا نہیں تھا۔ ہم اور آپ بہت کم مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ بغیر بستر کے کسی چٹائی پر لیٹتے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس ذات کو کائنات انسانی کا سب سے معتبر اور سب سے باوقار انسان بنایا تھا، چٹائی پر بغیر کسی بستر کے آرام فرما رہے تھے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشانات ظاہر ہو گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، بہتر ہوتا کہ ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا لیتے، آپ اس پر آرام فرماتے۔ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ آپ نے مالی والدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا، اس دنیا میں میری مثال تو اس طرح سے ہے جیسے کوئی ایک انسان راہ چلتے ہوئے کسی سایہ دار درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ جائے اور پھر اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس طرح سے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذہن سازی فرمائی تھی اور بتایا تھا کہ جس دنیا میں رہ رہے ہو کی حیثیت کبھی فراموش نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی پیاری ہے، بہت ہی شاداب ہے، ہری بھری ہے، اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں تم کو لا کر کے بسا دیا ہے، تو یہ دیکھے گا کیف تعملون، تم کون سا کارنامہ انجام دیتے ہو، تمہاری کارکردگی کیا ہوتی ہے، کیسے اعمال تم سے انجام پاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو دنیا سے بچ کے رہنا، اور فرمایا واتقوا النساء،
کہ خواتین کا فتنہ تمہیں اپنی چپیٹ میں نہ لینے پائے۔ خاتون کا فتنہ، ایک عورت کا فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ عورت تو ہماری ماں ہے، عورت ہماری بہن ہے، عورت کو ہماری بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک متاع ہے، ساز و سامان، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا کی بہترین متاع ایک نیک عورت ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن عورت کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے۔ آج دنیا میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور ایک انسان کو اس فتنے نے جس طرح سے اپنی جال میں باندھ لیا ہے، لپیٹ لیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا چند سال پہلے ایک سفید گھر کسی ایک عورت کی وجہ سے اس پہ دھبا آیا، اور پوری دنیا کے ذرائع اطلاعات نے یہ خبر عام کی کہ کس طرح سے وائٹ ہاؤس کا رہنے والا شخص ایک خاتون کی آبرو ریزی کے در پہ ہوا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اسی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، اور میرا موضوع اس وقت جو ہے وہ چونکہ دنیا ہے، اس لیے اس موضوع سے فاتقوا النساء کہ میں زیادہ نہ کچھ کہہ کر کے اسی دنیا کی طرف آ رہا ہوں کہ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا۔ دنیا سے بچ کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کام نہیں کرنا ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے، بزنس آپ نہ کریں، تجارت کو آپ نظر انداز کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بڑی بڑی شخصیتیں ایسی تھیں جنہوں نے بہت ہی عظیم تجارت کی، مال آتے تھے، اونٹوں پر لدے ہوئے سامان آتے تھے، جاتے تھے، مختلف ملکوں میں ان کا بزنس تھا، ان کی تجارت تھی۔ اسلام نے کبھی اس سے نہیں روکا۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ بس آپ اس دنیا کی حیثیت کو سمجھیں، دنیا کو اپنے ہاتھوں تک رکھیں، اپنے دل میں نہ بسا لیں۔ جو اس دنیا کو اپنے دل میں نہ بسائیں۔ جس نے بھی اس دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا وہ دنیا داری میں کچھ اس طرح سے پھنستا ہے کہ اس سے بچنا، اس سے نکلنا اس کے لیے پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ہی جنت ہے۔ ہمارے لیے یہ قید خانہ کیسے ہے؟ قید خانہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو اس میں جانا پڑے۔ سب کچھ ملتا ہے، کھانے کو بھی ملتا ہے اور پہننے کو بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بھوکے اور ننگے رکھے جاتے ہیں۔ جیل میں چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن آپ جو چاہیں نہیں کھا سکتے، جو چاہیں آپ پہن نہیں سکتے، جب چاہیں آپ سو نہیں سکتے۔ اسی لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کو لباس کی پابندی، کھانے کی پابندی، یعنی ساری آزادیاں میسر ہیں، مگر اس پابندی کے ساتھ کہ کہیں حلال و حرام کا رشتہ نظر انداز نہ ہو جائے، کہیں آپ دنیا داری میں الجھیں نہیں کہ دین کے تقاضے آپ سے نظر انداز ہو جائیں، دین کے تقاضوں کو آپ بھول جائیں، فراموش کر بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی اور کہا کافر کے لیے جنت یہی ہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنا ہے، جو کچھ ملنا ہے، جو کچھ پائے گا اسی دنیا میں پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اب اس کی حیثیت کو آپ سمجھ لیں اور اس کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور نظر کس پر ہو؟ آخرت پہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہی تمہارے لیے بھلی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، کتنی زندگی ہوگی؟ ابھی آپ دیکھیں کہ اس بامبے میں سب سے لمبی عمر کا آدمی کون ہے؟ تو وہ بہت ہوگا، 100 سال کا ہوگا، 110 سال کا ہوگا، 120 سال کا ہوگا، 150 سال کا آدمی نہیں پائیں گے آپ۔ چند روزہ زندگی ہے اور کب موت آ جائے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، یہ چیز ہمیں بتائی ہی نہیں گئی کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ تو جب یہ چند روزہ زندگی ہے اور دارالعمل ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے، وہی ہمارے لیے بھلی ہے، اسی میں ساری بھلائی ہے، پھر اس چند روزہ زندگی کے لیے ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ہم چھوڑ دیں اور جو نیکیاں کرنی ہیں، شریعت پہ جو ہمیں عمل پیرا ہونا ہے،
جس طرح سے ہمیں قرآنی زندگی، ایمانی زندگی گزارنی ہے، اس طرح سے نہ گزار کر کے ہم ایک عام انسان، ایک غیر کی طرح ہم دنیا دار بن جائیں، یہ اسلامی شان کے خلاف ہے۔ اس دنیا کی حیثیت کو بہرحال ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور اس دنیا کو سمجھ کر کے پھر مال کی حیثیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ مال کے بغیر تو آدمی کی زندگی نہیں گزرتی ہے، مال کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ مال، کم زیادہ اخراجات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہر شہر، ہر مقام، ہر ملک، ہر بستی کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہاں کہیں کچھ زیادہ خرچ ہے، کسی کی فیملی لمبی ہے، کسی کا کچھ اور معیار بڑھا ہوا ہے، کسی کے ہاں کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے اسے بہرحال مال کی ضرورت ہے۔ اسلام دوسرے اقتصادی اور معاشرتی جو ضابطے بنائے گئے اس دنیا میں، اسلام اس سے ہٹ کر کے 1400 سال پہلے مال سے متعلق جو نظریہ قائم کیا تھا وہ نظریہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا سرمایہ دارانہ نظام کا ظلم دیکھ رہی ہے۔ اس دنیا نے دیکھا کہ اشتراکیت کا معاشی نظام کس طرح سے ایک انسان کو جبر کے سائے میں پلنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن اسلام نے ایک ایسا نظریہ دیا کہ انسان توازن برقرار رکھے تو اپنی زندگی خیر و خوبی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مال کی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مال کی ضرورت پڑی، اور آپ نے فرمایا کہ ما نفعنی مال کمال ابی بکر، حضرت ابو بکر کے مال کی طرح کسی کے مال نے مجھ کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ اچھا مال، نفیس اور عمدہ مال ایک نیک شخص کے لیے کس قدر اچھا ہوتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے اچھا مال، برے آدمی کے لیے برا مال، کیا فائدہ؟ کوئی حاصل نہیں ہے۔ لیکن مال ایک مسلمان کے لیے، نیکوکار مسلمان کے لیے، صالح مسلمان کے لیے ایک اچھی چیز ہے، فائدہ بخش ہے۔ جب خرچ کرے گا تو یہ سمجھ کر کے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس مال کے بارے میں پوچھے گا، اور انسانی قدم ہٹ نہیں سکیں گے، آپ قدم اٹھا نہیں سکتے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، 4 بعض روایتوں میں 5، کچھ اور اس طرح سے قدم بڑھیں گے نہیں جب تک حساب نہ دے دے۔ اسی میں سے ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ایک مسلمان اس مال کو سمجھتا ہے کہ مال کہاں سے کمانا چاہیے، کتنا کمانا چاہیے۔